بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہم نے پہلے تعارف قرآن پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے اس میں سے جو مختصر سوالات تھے کل ہم نے وہ پڑھے تھے۔ اب آج کیا ہے؟ آج ہے حفاظت قرآن۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اب دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اندر زبر زیر پیش کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم، کوئی تحریف، کسی قسم کی بھی اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کی جا سکی، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا باقاعدہ طور پر اہتمام فرمایا۔ ہر دور ہر زمانے کے اندر لوگ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے اور قرآن کا تحفظ بھی کیا ہے، اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ اب آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حفاظت قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ حفاظت کے 3 زمانے ہیں۔ ایک ہے عہد نبوی میں قرآن کی حفاظت، بیٹا، کہ یعنی عہد نبوی میں قرآن کی حفاظت کس طرح کی گئی، کہ عہد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 3 طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کاتب وحی کو، کاتب وحی بیٹا اسے کہتے ہیں، کاتب کا معنی ہے لکھنے والا، وحی کا معنی ہے اللہ کی طرف سے جو نبی پر وحی آتی ہے وہ لکھنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کاتب وحی کو بلاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کاتب وحی تھے جو وحی لکھنے والے تھے، جن میں یہ 4 خلفاء بھی ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت زید بن ثابت، کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو کاتب وحی کہتے ہیں، وحی لکھا کرتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح قرآن کی حفاظت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر فرماتے کہ اس کو فلاں آیت اور فلاں صورت میں لکھ دو، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی صورت کون سی میں اس کو لکھنا ہے اور کون سی آیت کے ساتھ اس کو لکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے۔ دوسرا طریقہ عہد نبوی کے اندر قرآن کی حفاظت کا ایک تو یہ تھا کہ اس کو لکھا جاتا تھا۔ اب لکھنے کے لیے اس وقت کیا چیزیں میسر تھیں؟ چمڑا تھا، پتھر تھے، اور اس کے بعد جو چیزیں پتے، درخت کے پتے تھے، یہی چیزیں تھیں جن کے اوپر صحابہ کرام قرآن لکھا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ جو حفاظت کا تھا عہد نبوی میں وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کر کے اور عمل کے ذریعے سے قرآن کی کیا کرتے تھے؟ حفاظت کرتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو تلاوت کرتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ عمل کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کرتے تھے۔ فوراً جو آیتیں نازل ہوتی تھیں فوراً اس کے اوپر وہ کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ تیسرا جو ان کا طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قرآن مجید کی حفاظت کا، وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ مقرر تھی جہاں پر قرآنی آیت لکھی ہوئی رکھی جاتی تھی۔ یہ پیرے کے اندر بھی کھڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک مکان متعین تھا، یہاں لکھا ہے متعین، میں نے لکھا کہ وہاں پر ایک جگہ مقرر تھی، متعین کا معنی مقرر کر دینا، کہ مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ کیا تھی؟ ایک مقام مقرر تھا، متعین تھا، جہاں پر وہ عبارت کہتے ہیں لکھنا، لکھی ہوئی چیز، کہ جو قرآن کا حصہ لکھا ہوتا تھا اس کو وہیں رکھ دیا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام اس کو وہاں سے لے کر نقل کر کے لے جاتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے، اور یاد کر کے پھر وہ مختلف اوقات کے اندر اپنی جو نمازیں پڑھتے تھے
ان نمازوں کے اندر اس قرآن کے اس حصے کو تلاوت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بہت سارے جو صحابہ تھے، بہت ساری جو صحابیات تھیں، امہات المومنین بھی جن میں شامل ہیں، اہل بیت کے بھی لوگ شامل تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر قرآن مجید کو کیا کر لیا تھا؟ حفظ کر لیا تھا۔ یہ ہو گیا قرآن مجید کی حفاظت، عہد نبوی میں قرآن کی حفاظت۔ اب دوسرا جو زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب دوسرا دیکھیں نیچے پیرا لکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر کیا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ دوسرا جو عہد تھا وہ عہد صدیقی کہلاتا ہے، وہ تھا عہد نبوی۔ عہد صدیقی میں قرآن کی کیسے حفاظت کی گئی؟ اب عہد صدیقی کے اندر یہ ہوا جب منکرین ختم نبوت کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا، نبوت کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا، تو اس لڑائی میں بہت سارے حفاظ جو تھے وہ شہید ہو گئے، بہت سارے حافظ قرآن شہید ہوئے۔ جب یہ ہوا، لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اگر اس طرح 2-4 لڑائیاں اور ہو گئیں تو یہ قرآن کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس وقت قرآن کتابی شکل کے اندر موجود نہیں تھا، جیسا پہلے بتایا گیا آپ کو کہ پڑھایا گیا کہ اس وقت صرف صحابہ کرام اس کو یاد کر کے عمل کر کے اس کو محفوظ کرتے تھے بس۔ اگر کسی کے پاس لکھا ہوا ہوتا تھا، کسی کے پاس 1 پارہ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس 2 پارے لکھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس 1 سورت لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس 2 سورتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس طریقے سے قرآن بہت سارے حصوں کے اندر تقسیم تھا، لکھا ہوا مکمل تھا، لیکن یہ ہے کہ کتاب کی شکل کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ جناب اگر اس قسم کی 2-4 اور لڑائیاں ہو گئیں تو جو حافظ قرآن ہیں اگر وہ شہید ہو گئے تو جو آنے والے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ قرآن کو کس طرح یاد کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے
قرآن مجید کی تدوین کا کام حضرت زید بن ثابت کے ذمے لگایا۔ حضرت زید بن ثابت، حارث نہیں، زید بن ثابت کے ذمے لگایا۔ تو حضرت عمر کے مشورے سے قرآن مجید تدوین کا کام، قرآن مجید کی تدوین کا کام حضرت زید بن ثابت کے ذمہ لگایا۔ کہ قرآن کو جمع کیا جائے کتاب کی شکل میں۔ تو اس سے پہلے قرآن مجید کیا تھا؟ کتاب کی شکل کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت کے ذمے یہ کام لگایا اور فرمایا کہ جن جن کے پاس قرآن مجید کا جو جو حصہ ہے اس کو اکٹھا کیا جائے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ کتاب کی صورت کے اندر جمع کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی جمع اور تدوین ہوئی۔ پھر یہ قرآن مجید کا یہ جو نسخہ تھا، یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا، تو یہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وصال کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ، جو ان کی بیٹی بھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، امہات المومنین میں سے تھیں، تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دے دیا۔ یعنی حضرت عمر، حضرت ابو بکر، ان دونوں کے زمانہ عہد میں، خلافت میں قرآن مجید گویا کہ صرف ایک قرآن مجید تھا جو کتاب کی شکل کے اندر موجود تھا۔ اب قرآن مجید یہ جو جمع کیا گیا جو تو کتاب کی شکل میں، اس کی آیات اور صورتیں ان کی ترتیب وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کی آیات اور صورتیں ان کی وہ ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ اسی زمانے کی ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو آیات ہیں، ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہی ترتیب وہی رہ گئی، انہوں نے اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم وغیرہ نہیں کی۔ یہ تو پہلا عہد زمانہ کس کا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوی ہو گیا۔ دوسرا ہو گیا عہد صدیقی۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ قرآن مجید کو تیسرے زمانہ جو ہے، جو قرآن مجید جو تھا عہد عثمانی کے اندر، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہ اس کی کرت کے اوپر کچھ لوگوں کا باہم اختلاف ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک کرت کے اوپر جمع کیا، لہجے پر جمع کیا، اور فرمایا اب قرآن مجید اس طرح پڑھا جائے گا۔ ایک اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک لہجے پر جمع کیا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ جامع القرآن کس کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ایک لہجے پر جمع کیا اور فرمایا اب قرآن مجید اس طرح پڑھا جائے گا، اسی لہجے کے اندر بس۔ اب اگر اس کی کسی نے خلاف ورزی کی تو انہوں نے سختی سے اس کے اوپر پابندی لگائی کہ میں اس کو باقاعدہ سزا دوں گا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو قرآن مجید کا وہ نسخہ جو حضرت صدیق کے زمانے میں لکھا گیا تھا اس کی متعدد نقول کرائیں، قرآن مجید کی متعدد یعنی بہت ساری نقول کرائیں، اور انہیں تقسیم کر دیا سلطنت کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے یہ اس کے تین گویا کے ادوار ہو گئے۔ ایک دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے قرآن مجید کے ایک قرأت کے اوپر ایک لہجے کے اوپر لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرآن کی متعدد نقول بھی کرائیں اور اس کو پوری سلطنت کے اندر کیا کر دیا، تقسیم کرایا، اس کو پھیلا دیا۔ تو انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ فضائل قرآن پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے۔